اس سے کیا مطلب کہ دیش کی جنتا کہاں جا رہی ہے؟ چھپروں کی آہیں اور سسکیاں کیا کہنا چاہتی ہے؟ یہ ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے؟ اور ڈاکٹر منور رانا نے اسی بات کی ترجمانی یوں کی ہے کہ وہ دھوپ ہی اچھی تھی اس چھاؤ گھنیری سے، وہ دھوپ ہی اچھی تھی اس چھاؤ گھنیری سے، وہ جسم جلاتی تھی یہ روح جلایا ہے۔ اس لیے آج ہم یہ عہد کر کے مجاہدین آزادی کو، تمام مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کریں کہ آنے والے دنوں میں ہم ایسا ہندوستان تعمیر کریں گے جہاں الفت و محبت ہوگی، جہاں صلح و آشتی ہوگی، جہاں پیار اور دوستی ہوگی، اور تمام انسان یکسانیت اور برابری اور مساوی حقوق حاصل کریں گے، اور آنے والے دنوں میں ہم ایسا ہندوستان تعمیر کریں گے جہاں عدل و انصاف ہوگا، قومی یکجہتی اور اتحاد ہوگا، الفت اور دوستی اور پیار ہوگی۔ میرے بہت محترم بزرگوں اور عزیز طلباء، ہم بڑے فخر کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندوستاں ہمارا۔ دوستو، ہم اسی ہندوستان کی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور اسی سرزمین سے پیدا ہونے والے پھل، پھول، سبزی اور اناج ہمیں طاقت و قوت دے رہے ہیں، اور پھر یہی کی مٹی میں ہمیں دفن ہونا ہے۔ ہمیں یہاں کے پہاڑوں سے، یہاں کی دریاؤں سے، یہاں کی مندروں سے، یہاں کے گرودواروں سے اور یہاں کے مسجدوں سے اور یہاں کے ذرے ذرے سے انس ہے، پیار ہے، محبت ہے، لگاؤ ہے۔ ایک سچا مسلمان وطن دوست ہوتا ہے، وہ کبھی وطن کی محبت کا سودا نہیں کر سکتا۔ وطن کے ساتھ وفاداری، وطن کے ساتھ دوستی، وطن کے ساتھ محبت اور وطن کے ساتھ وفاداری، یہ آج کل کی ہماری کوئی سیاسی اداکاری نہیں ہے، بلکہ وطن کے ساتھ تو دوستی اور وطن کے ساتھ محبت یہ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے، ہمارے خمیر کے اندر داخل ہے۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے وطن عزیز مکہ کو چھوڑ کر ہجرت فرما رہے تھے تو مکہ کو مڑ مڑ کر دیکھتے تھے اور فرماتے تھے، اے مکہ، میں تجھے ہرگز چھوڑ کر نہیں جاتا، میں تجھے ہرگز چھوڑ کر نہیں جاتا اگر تیرے رہنے والے مجھے اپنا یہ وطن چھوڑنے پر مجبور نہ کر دیتے۔ تو میرے دوستو، وطن کے ساتھ دوستی اور محبت ایک فطری جذبہ ہے، ایک فطری لگاؤ ہے انسان کے ساتھ میں، کہ جس وطن کے اندر رہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہو، اس کی محبت ہو۔ آج لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ وطن سے محبت کرنا، وطن سے اچھی لگاؤ رکھنا اور وطن کے ساتھ کبھی غداری نہ کرنا، یہ ہمارے رسول کی سنت ہے، ہمارے پیغمبر کی سنت ہے اور یہ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے۔ اسی لیے دوستو، آج ہم یہ عہد کریں، بالکل پکا ارادہ کریں کہ اس ملک کو مصائب اور مشکلات سے نکالنے، اس کے زلفیں سنوارنے اور اس کے مستقبل کو چار چاند لگانے اور اس کے مقدر کو جگمگانے اور اس گلشن کو گلزار بنانے میں جہاں ہمارے پسینے کی ضرورت پڑے گی وہاں ہم اپنے خون بہا کر فخر محسوس کریں گے، اور ہم اپنے دل کو یہ تسلی دیں گے کہ اس بھارت کی دھرتی سے ہم پیدا ہوئے تھے اور ہمارا وجود، ہمارا یہ چھوٹا سا وجود مادر وطن کے کچھ کام آ گیا۔ ہم اس بات پر فخر محسوس کریں گے کہ ہمارا وجود مادر وطن کے کچھ کام آ گیا، اس کی حفاظت میں، اس کی نگرانی میں ہم قربانی پیش کر کے ہم فخر محسوس کریں۔ الحمدللہ جنگ آزادی میں بھی ہم اس ملک کی فدائی اور شہدائی رہے، اور جنگ آزادی کے بعد بھی ہم نے اس ملک کو بریگیڈیئر عثمان دیا، ویر عبد الحمید دیا، سائنسداں اے پی جے عبد الکلام دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم نے کبھی اس ملک کے ساتھ میں غداری نہیں کی ہے اور ہم نے کبھی اس ملک کے راز نہیں بیچے۔ آج ہمارے اوپر میں طرح طرح کے الزام ہیں، طرح طرح کے الزام یہ لگتا ہے کہ مسلمان ایک دہشت گرد ہوتا ہے اور اس کو اس ہندوستان اس کو پیارا نہیں ہوتا ہے، وہ دوسرے تمام ممالک اسلامیہ سے وہ محبت کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر کچھ مسلمانوں کے تعلق سے اس طرح کی بات کہی جاتی ہے کبھی تو اور دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم اس ملک ہندوستان میں ہم جب کبھی ہمارے اوپر میں اس طرح کے دہشت وادی حملہ ہو، دوسرے ممالک اسلامیہ والے ہمارے اوپر میں جب
دہشت گردی کے کسی طرح کا حملہ کرے تو ہم بھی ہندوؤں کے ساتھ میں آگے بڑھ کر کے ہم اس کی مخالفت کریں، ہم بھی ان کی طرح سڑکوں پر نکل کر کے اس کی مخالفت کریں۔ یہ ہمارا ملک ہندوستان ہے، اگر اس ہندوستان کے اندر کسی غیر مسلم بھائی کو بھی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو بھی ہمارے دل کے اندر تکلیف ہونی چاہیے۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے اعتبار سے اور اسی طرح ایک دوسرے پر قربانی دینے کے اعتبار سے تفریق نہیں کی ہے کہ یہ غیر مسلم ہے یہ مسلم ہے، اس طرح کی تفریق نہیں کی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آخر میں طلبہ عزیز سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے قوم کی ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہیں، آپ کا مستقبل ابھی آنے والا ہے، اس لیے ابھی وقت ہے آپ اچھے طور پر سنوریں، اچھے طور پر سلجھیں اور تعلیمی میدان میں آگے بڑھیں۔ ہمارے مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ طلبہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کو خطاب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرے عزیزو، تم خدا اور رسول تو نہیں بن سکتے، تم اللہ اور رسول سے نہیں بن سکتے، باقی تم ہر کچھ بن سکتے ہو۔ اس لیے شرط یہ ہے کہ ہم جس تعلیم کو ہم حاصل کر رہے ہیں اس کے اندر لگن ہو، جد و جہد ہو اور پوری ذوق اور شوق کے ساتھ میں ہم اس کو حاصل کریں۔ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر جناب سید حامد محسن صاحب نے یہ کہا تھا تمام پیرنٹس ڈے کے موقع پر ان کے تمام بچوں کے والدین کو کہ جس کو بھی اپنے بچوں سے محبت ہے اس کو تعلیم سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جس دن یہ مسلمان قوم، جس دن یہ مسلم قوم تعلیمی میدان میں آگے بڑھے گی، تعلیمی میدان میں بالکل اور فرقوں کے اعتبار سے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلے گی، اس دن ہمارے مسئلے خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہندوستان زندہ باد۔